بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خبریں بہت سی ہیں، بے تحاشا خبریں ہیں، لیکن جلدی آپ کو مختصر سی آگاہی دوں گا تاکہ آپ کو ساری باتیں پتہ چل جائیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ مرشد اعظم کی دبنگ انٹری اڈیالہ جیل میں۔ یہ کیا ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا، عالمی دباؤ اور پاکستان کا کرارا جواب، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور خان تک رسائی کے بعد خان کی رسائی، یہ بھی ڈیمانڈ ہو گئی ہے۔ اور پھر آفتاب اقبال حاضر اور عمران ریاض فرار۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک ٹرائیکا ختم ہو گیا۔ وہ ٹرائیکا کیا تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات ٹرائیکا سے شروع کر دیتے ہیں۔ ٹرائیکا تھا ایک، وہ کہتے ہیں الزام ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے ایک ٹرائیکا چلا رہا تھا، اور اس میں باجوہ صاحب تھے، جنرل فیض تھے اور آصف غفور۔ تو 21 دسمبر کو آصف غفور صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، یعنی اب وہ ٹرائیکا کا ہو گیا خاتمہ۔ اب کیا کچھ تھا؟ آصف غفور صاحب نے 5th جنریشن وار کی بات کی تھی، پھر انہوں نے اس کے لیے جنگجو پیدا کیے تھے، بہت کچھ ان کے ذمے ہے، ان کی بہت سی کرامات تھیں، اور ان کرامات کی وجہ سے ہی وہ عمران خان کے بہت نزدیک تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی عمران خان پہ برا وقت آیا تو وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ انہیں صرف اپنی جو ذمہ داری تھی سرکاری، اس کو فوقیت دی اور ان سے دوری اختیار کر لی، لہٰذا وہ بچ گئے۔ جنرل فیض کی طرح ان کا ساتھ کچھ نہیں ہوا، اور وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے گھر چلے گئے۔ اچھا، اب تو وہ گھر چلے گئے ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بھی 2-2.5 سال خاموش رہتے ہیں، یعنی قوانین کے مطابق، یا 4 سال 5 سال جو بھی ہے اس کی ذمہ داری، اس پہ رہتے ہیں خاموش یا بولیں گے؟ اگر اس کے بعد بھی ان کی کوئی رعایت ملی یا کوئی اس کی خبر آئی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ان کے معاملات بھی گڑبڑ ہو جائیں گے۔ لیکن امید یہی ہے کہ وہ سمجھدار آدمی ہیں اور وہ ایسا نہیں کریں گے۔ بہت سے اہم عہدوں پہ رہے، وہ بہت سا کام انہیں نے کیا، پھر ان دونوں کے بڑے خاص تھے، کار خاص، لیکن جب انہیں نے دیکھا ہوا بدل گئی، موسم بدل گیا، حالات بدل گئے، تو وہ بھی بدل گئے۔ چلیں، اچھی بات ہے، اپنی جان بچانی چاہیے آدمی کو، کیونکہ جب تک تو وہ ان کے ماتحت تھے جب تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور وہ لوگ ریٹائر ہو گئے جو ان سے کام کروا رہے تھے یا جن کی وہ خدمت انجام دے رہے تھے، تو پھر ظاہر انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو اچھی بات ہے، یہ تو ہو گیا کام ختم، ٹرائیکا ختم ہو گیا۔ اب معاملات کیا ہیں؟ اب معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ مرشد اعظم کی اڈیالہ جیل میں دبنگ انٹری۔ بشریٰ بیگم، آج منگل کا دن تھا، ملاقات کے لیے گئے، وکلا بھی گئے، سب کچھ گئے، تو بشریٰ بیگم گئیں تو جناب 3 بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، بڑا لمبا وہ تھا پروٹوکول، اور سارا وہ CM KPK کے حوالے سے ایسا لگ رہا تھا کہ CM KPK آیا ہے اڈیالہ جیل، لیکن وہ بشریٰ تھیں، وہ گنڈا پور صاحب نہیں تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سب چیزوں پر حکم ان کا چل رہا ہے KPK میں۔ تو انہوں نے علیحدگی میں بانی چیئرمین سے ملاقات کی، وکلا سے بھی ملاقات ہوئی بانی چیئرمین کی، لیکن انہوں نے علیحدگی میں ملاقات کی۔ اس کے بعد 2-3 پیغامات دیا، حکم دیا انہوں نے۔ پھر عمران خان صاحب نے ان کے جانے کے بعد طویل ملاقات ہوئی، علیحدگی میں ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے طویل اپنے جو ملنے والے تھے ان کو پیغامات بھی دیے، حکم بھی دیے کہ اب کرنا کیا ہے۔ تو وہ میں نے جو کہا نا کہ خان تک رسائی، تو مذاکرات کی پہلی نشست میں اسد قیصر نے کہا تھا کہ ہمیں خان تک رسائی دی جائے تاکہ ہم ان سے بات چیت کر سکیں۔ ان کا بسم اللہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہوگی بالکل، اور رسائی ہو گئی، ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی اور ہوتی بھی رہے گی، اور آگے بھی ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور پر کہا اب خان صاحب نے رسائی کی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ اچھا، حکومت نے اپنی گیم کی ہے، انہیں اپنی گیم کی ہے۔ حکومت نے گیم کی ہے کہ باجی TORs بناؤ، اور یعنی آپ جس انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں، جس انداز میں چلنا چاہتے ہیں، اس انداز میں ایک اصولی طور پہ موقف بنا لیں اور لکھ کے لائیں اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ۔ یہ تو حکومت نے کام کیا کہ جناب لکھ کے لے آؤ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ 2 مذاکرات، 2 چیزوں میں بات کرنی ہے۔ ایک قیدیوں کی رہائی پر کہ جناب سب چھوڑے جائیں، اور اس میں لسٹ بن کے پیش ہوگی تو جناب نمبر 1 قیدی نمبر 804 ہوگا۔ اچھا، دوسرے بھی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، سارے ہوں گے، لیکن ہونے چاہیے، لیکن اب لکھ کے دینا پڑے گا۔ دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک تو یہ ہو گئی، ایک جوڈیشل کمیشن۔ تو میں نے بہت پہلے عرض کی تھی آپ سے کہ جوڈیشل کمیشن جو 26 نومبر والا، وہ تو بنانے کو حکومت
کے ذرائع کہتے ہیں وہ تیار ہے، لیکن 19 کے لیے وہ تیار نہیں، کیونکہ 9 مئی کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی کی جو ہے سزائیں آنی شروع ہو گئی اور اس کا ری ایکشن بھی آنا شروع ہو گیا، حکومت پہ دباؤ بھی آنا شروع کر دیا کہ یورپی یونین نے کہہ دیا کہ جناب GSP جو ہے وہ پلس جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو حق واپس لے لیں گے اور چھین لیں گے، اور پھر وہ معاشی طور پہ پاکستان کو نقصان ہوگا۔ پھر امریکہ نے بھی بیان دیا، پھر برطانیہ کی حکومت بھی آ گئی کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جمہوریت نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ملٹری کورٹ کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، سویلین کے یہ رویہ ہے۔ لیکن کہاں سے؟ یہ وہی لابنگ فرم جو ہائر کی گئی تھی، جن پہ بڑا پیسہ خرچ ہوا، ڈالر خرچ ہوئے، یہ ان کی کرامات ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور امریکہ میں، برطانیہ میں یہ سارے کام ہوتے ہیں کہ کانگریس مین جو ہے باقاعدہ اپنے مفادات کی خاطر کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے یہاں تو الزامات جو ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن وہاں بھی جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں بھی یہ کام چل رہے ہیں۔ تو پہلے جو کانگریس مین کے بیان آئے، یہ دوسری چیزیں ہیں، اس میں کون سا کوئی اثر پڑا؟ اب جو بیان آیا تھا جس پہ خاص طور پہ میزائل پروگرام کے حوالے سے جو آیا تھا نا، اس پہ تو حکومت نے بڑا کرارا جواب دیا، شہباز شریف کی طرف سے بھی، وزیر اعظم کی طرف سے، اور انہیں کہا ہم ایک آزاد مملکت ہے، ہمارے اپنا قواعد و ضوابط آئین موجود ہے، ہمارے یہاں مداخلت کی کسی کو نہیں ہے، ہمیں اپنا تحفظ کرنا آتا ہے اور ہم اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا میزائل پروگرام ہے یا کچھ بھی، اس میں آپ بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں چلے گی۔ اسی طرح سپہ سالار نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمیں معاملات میں مداخلت کرے۔ تو اصولی بات تو یہی ہے، یہ کرارا جواب دے دیا گیا۔ تو رزلٹ کچھ نہیں نکلا، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھارت کی ماں پہ یہ میزائل کی چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی کہ بھارت کو انہیں ٹائٹ کرنے کی کوشش کی تھی امریکہ نے۔ تو انہیں کہا یہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں، ہمارے سر پہ تو بیٹھا پاکستان اور اس کے ایسے میزائل ہے کہ وہ تو دلی تک مار کرے گا۔ تو اس پر یہ نہیں کیا، ورنہ یہ 2021 کا معاملہ ہے، پابندیاں جب سے لگی ہوئی ہیں لگائی ہوئی تو کیا فرق پڑا، 2024 آ گیا، کوئی قیامت آ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں آفتاب اقبال۔ آفتاب اقبال جو غائب ہوئے تھے 20-22 گھنٹے جو بھی غائب رہے، تو وہ ایئرپورٹ، دبئی ایئرپورٹ سے میں نے آپ کو بتایا تھا، مانچسٹر سے آئے تھے، بیگم صاحبہ ساتھ تھی، بیگم صاحبہ پریشان تھی، جنید اقبال ان کے بھائی پریشان تھے، ان کی بیٹی پریشان تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ لیکن اب یہ بات کلیئر کٹ ہو گئی کہ ان کو UAE کی انتظامیہ نے پکڑا تھا، ان سے پوچھ گچھ کی، ان کو سمجھایا بجھایا، ان سے کچھ چیزوں کی وضاحتیں مانگی، اور اس میں حکومت پاکستان کا کوئی نہیں، کہا جاتا ہے انٹرپول کو کہا ہوگا پاکستان نے لسٹیں دے دی ہیں، اس پہ یہ ہوا، وہ بیچ میں سے نکلا کوئی اور ہی کام، جس کے وہ حامی اسی کا حامی نکلا ملک ریاض۔ ملک ریاض صاحب سے کوئی نے سمجھوتا کیا تھا، کیونکہ جب اچھے دن تھے، عمران خان صاحب والی حکومت تھی، بہت خوبصورت حکومت تھی، اس میں ان کو ایک ISI کے ذریعے، یعنی اس پہ الزام آتا ہے آصف غفور پر کہ انہوں نے ان کو جناب ایک باقاعدہ سہولت کاری کی، پھر آپ TV بنایا، اور آپ TV کوئی فنڈنگ جو تھی وہ ریاض ملک کے ذمہ لگی، تو اس میں اربوں روپے کا گھاٹا تھا، اور یہ کہا گیا کہ گھاٹا نہیں بلکہ فراڈ تھا۔ تو اب یہ پتہ لگا کہ جی وہ اربوں روپے میں سے 1 ارب روپے آفتاب اقبال صاحب نے دیے تھے، اور عدالت سے باہر مقدمات جو دبئی میں اس سے باہر انہی نے کوئی معاہدہ کیا تھا ملک ریاض پہ، لہٰذا ملک ریاض نے وہ کارروائی کرائی، انہوں نے ڈیٹین کرایا، اور اب مزید جو ہے اس پہ طے ہوا ہے کہ کیا کیا یہ کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ معاملہ جو ہے ملک ریاض اور آفتاب اقبال کا ہے، لہٰذا وہ آ گئے۔ وہ کہتے ہیں چند گھنٹے گزرے، جو بھی تھے 20 گھنٹے 22 گھنٹے مشکل کے تھے، لیکن اس میں ثواب جواب، وہ کہتے ہیں جنہ کھا دیا گاجراں ٹیڈھوں نہ پہ۔ اب دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف عمران ریاض صاحب غائب ہو گئے اسی دنوں، ادھر وہ ملے، ادھر یہ غائب ہو گیا، وہ کہنے لگے پتہ نہیں لاپتہ ہو گئے، کہاں گئے کیسے گئے۔ ان کا ایک ٹویٹ بھی آ گیا کہ جلد ملاقات ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ باہر کیسے چلے گئے؟ ECL میں نام ہے ان کا، لیکن جا سکتے ہیں جناب، وہ KPK میں ہے، اور KPK تو آپ کو پتہ ہے ایک الگ انڈیپینڈنٹ حکومت ہے، ایک صوبہ ہے، اور وہیں سے ارشد شریف کو بھی بھیجا گیا تھا، لیکن اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت کے حالات کچھ اور ہیں۔ یہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں دروغ گردن راوی کہ وہ افغانستان گئے اور افغانستان سے قطر چلے گئے۔ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، کسی وقت ان کے ذرائع جو ہیں، ان کے قریبی ذرائع وہ کہتے ہیں ہم فی الحال اس موقع پہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ہو گیا یا نہیں ہوا، ملک سے باہر چلے گئے نہیں گئے، یہ بعد میں بتائیں گے، ابھی فی الحال نہیں۔ تو یہ معاملات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہے، اور وہ جا چکے ہیں ملک سے باہر۔ تو کیسے جا چکے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے غیر قانونی طریقے پہ براستہ افغانستان، جیسے ماضی میں قاسم سوری گئے تھے، یا عامر سعید وہ جو ہیں مراد سعید صاحب،
وہ غائب ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی تو ایسے ہی ہے نا. تو سارے معاملات بھی ایسے سے چلتے ہیں، وہ چل رہے ہیں کے پی کے حکومت کے ذریعے چل رہے ہیں سارا. وہاں گنڈا پور صاحب بیٹھے ہیں، اور گنڈا پور صاحب کی ان کی منہ ماری بھی ہوئی تھی، اور پھر معاملات جو تھے میں ایک دونوں پہ الزام بھی لگائے گئے تھے، اور وہ گنڈا پور نے بھی انڈائریکٹ یہی کہا تھا کہ ساڑھے کھاندے ہو سانوی کوٹ دو. وہ معاملات بھی تھے، لیکن وہ نہیں ہے اس وقت. پتہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ چکے ہیں، جا چکے ہیں. تو کوئی بات نہیں، اگر چلے گئے ہیں تو چند دن کی بات ہے. آپ کے سامنے وہ آنے شروع ہو جائیں گے، ان کے ٹویٹ آنے شروع ہو جائیں گے، ان کے جو ویلاگ ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جناب وہ ڈالروں کا مسئلہ ہے، ڈالر گرتے ہیں. اب وہ اتنے عظیم صحافی ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ لوگ تو کچھ سننا پسند ہی نہیں کرتے. ایک عام سے رپورٹر تھے لاہور میں، لیکن جناب ان کو پھر اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. اور اللہ وہ کس کو کہتے ہیں؟ معاذ اللہ. میں تو یہی کہوں گا کہ معاذ اللہ وہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں. کہ اللہ نے ابھی بھی انہوں نے کہا اللہ کی کرم نوازی ہے، میں خیریت سے ہوں، پیغام جو دیا. لیکن بات یہی تھی کہ وہ جو فائلیں دکھاتے تھے، جو کہتے ہیں ہمیں فائلیں دکھاتے تھے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ ہے وہ ہے. انہی چور ڈاکوؤں سے اب انہی کے جو چاہنے والے ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اب مذاکرات جو ہے اس میں سیدھی سی بات ہے کہ حکم دے دیا گیا بانی چیئرمین کہ جناب مذاکرات جاری رکھو اور لازمی کرو، اور تمام لوگ جو آپ کی نہیں پہنچے وہ بھی پہنچو 2 جنوری کو. لیکن دوسری جانب سے یہ بھی چغلی کھائی جا رہی ہے اسلام آباد سے کہ 2 جنوری سے پہلے پہلے بہت سے فیصلے آ جائیں گے. یہ صرف غلط فہمی ہے کہ 190 ملین کا جو فیصلہ مؤخر کیا گیا وہ اس لیے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. نا، اس میں کچھ نہیں. مذاکرات بھی چلتے رہیں گے اور وہ بھی چلتا رہے گا، سارا کام ہوتا رہے گا. لیکن تاریخ کا جبر ہے کہ دیکھیں جن کو چور ڈاکو کہتے تھے، جن کو کہتے تھے ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، انہی کے ساتھ مذاکرات. اور کون کہہ رہا ہے؟ بانی چیئرمین. اور اب بانی چیئرمین نے ایک شرط اور لگا دی کہ جناب میری رسائی، پہلے کمیٹی نے کہا تھا کہ ہماری رسائی خان تک دی جائے، بانی چیئرمین تک. اب خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے رسائی دی جائے مذاکراتی کمیٹی تک. یعنی کسی طریقے سے وہ رابطہ بھی رہے کہ جب مذاکرات ہو رہے تو فوراً پوچھیں کہ جناب کپتان جی کی کرنا ہے، ہن کی کریے، ہن کی کریے. یعنی فیلڈ وہ چینج کریں، دائیں کریں بائیں کریں، کیا ہے اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو. یہ باقاعدہ وہ وہاں سے ہدایات جاری کرتے رہیں. شاید ایسا نہ ہو سکے. لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دے دی ہے کہ اس نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کر دیا، اور اس میں انسانی حقوق، قانونی حقوق، فلانا یہ وہ بہت سی چیزیں راستے کھولے. اور وہ دی ہے درخواست صاحبزادہ حامد رضا نے. اب اس کو کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کا کیا رزلٹ ہے، وہ بھی چند دن کے سامنے آ جائے گا. لیکن سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست چلی گئی ہے. جبکہ دوسری جانب جو تھا وہ فواد چودھری اور انہوں نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے ایک درخواست دی تھی تو کہ جی ہمیں ویڈیو دی جائے، 9 مئی والی ویڈیو ہمیں سپلائی گیا. تو وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی، خارج کر دی گئی. تو وہاں سے ان کو ناکامی ہوئی. لیکن بہرحال بہت سے اختلافات موجود ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مذاکرات جاری رہنا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں رہنا چاہیے. تاہم وہ عمر ایوب نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ جناب ہماری مجبوری ہے بھائی، ایسے تو مذاکرات کر رہے ہیں، مجبوری نال مذاکرات کر رہے ہیں، خوشی نال نہیں کر رہے. تو اب آپ خود سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اب تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.